بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1815 ہے اور آج سورۃ المؤمن کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 26 اور 27۔ چلیے سب سے پہلے ہم 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقالا اور کہا، فرعون نے، ضروری مجھے چھوڑو، اقتل میں قتل کر دوں موسیٰ کو، ولیدعو اور چاہیے کہ وہ پکارے ربہ اپنے رب کو، انی بلا شبہ میں اخاف ڈرتا ہوں، ان یبدلا کہ وہ بدل دے گا، دینکم تمہارے دین کو، او یا ان یظہرا کہ وہ پھیلائے گا، فی الارض زمین میں، الفساد فساد۔ وقال موسیٰ اور موسیٰ نے کہا، انی بے شک میں عذت پناہ میں آتا ہوں، بربی اپنے رب کی، وربکم اور تمہارے رب کی، من کل متکبر ہر اس متکبر سے جو لا یؤمن ایمان نہیں رکھتا، بیوم الحساب یوم حساب پر۔ ترجمہ یوں ہے، اور فرعون نے کہا، لاؤ میں موسیٰ کو قتل ہی کر ڈالوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو وہ پکار لے، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین بدل نہ ڈالے یا زمین میں فساد برپا نہ کر دے۔ اور موسیٰ نے کہا، میں نے تو ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اس کی پناہ لے لی ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، فرعون نے کہا، لاؤ موسیٰ کو قتل ہی کر ڈالو۔ دوسری بات، اسے چاہیے کہ وہ اس قتل سے بچنے کے لیے اپنے رب کو پکار لے۔ تیسری بات، اس نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا۔ چوتھی بات، یا پھر زمین میں فساد برپا کر ڈالے گا۔ پانچویں بات، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اس کی پناہ لے لی ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ بزرگان محترم، جب فرعون نے یہ حال دیکھا کہ لوگ مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے لگے ہیں، تو اس نے غصے کی حالت میں اپنے درباریوں سے کہا کہ اب مجھے چھوڑ دو، میں ہی خود اس موسیٰ کو قتل کر دوں گا، اور وہ قتل سے بچنے کے لیے اگر اپنے رب کو پکارنا چاہے تو پکار لے، کوئی مدد لینا چاہے تو مدد لے لے، مگر میں اسے ہر حال میں قتل کر کے ہی رہوں گا، اس لیے کہ اگر میں نے اسے آج قتل نہیں کیا تو وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا اور تمہیں مسلمان بنا کر چھوڑ دے گا۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو تم اس موسیٰ پر ایمان لے آؤ اور مسلمان بن جاؤ، تو پھر وہ تمہاری اس دنیا کو بھی برباد کر دے گا، اور تم آج جس شان و شوکت کے ساتھ ہو اس شان و شوکت کو بھی مٹا دے گا اور تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ حضرت جریج رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر موسیٰ اور ان کی قوم غالب آ جائیں تو وہ بھی تمہارے بیٹوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیں گے، تاکہ وہ تم سے اس کا بدلہ لے لے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کی باتوں کو سنا تو پھر فرمایا کہ تو جتنے چاہے ارادے کر لے، جتنی چاہے کوششیں کر لے، تو میرا کچھ بگاڑ نہ سکے گا، اس لیے کہ میں نے اپنے پروردگار کی پناہ لے رکھی ہے تجھ جیسے ہر تکبر کرنے والے اور بے ایمانوں سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ تیرا بھی پروردگار ہے، مگر تجھے اس پر یقین نہیں۔ خیر، مجھے تجھ سے کسی قسم کا ڈر نہیں، تو جتنی کوشش کرنا چاہتا ہے کر لے، پھر بھی تجھے تیرے مقصد میں کامیابی نہیں ملے گی۔ علماء تفسیر نے کہا کہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب یعنی اللہ پر ایمان تھا، وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، جس کا ثبوت اس آیت میں ہے، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، وہ اپنے رب کو پکار لے، مگر اس نے محض اپنی انا اور اپنے غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے اس کا انکار کیا۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ اگر ہمیں اپنے کسی دشمن کا خوف لاحق ہو یا کوئی دشمن ہماری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی جانب رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دشمن سے پناہ حاصل کریں کہ دیکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی اسی طرح وہ ہماری بھی مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔